میں جگاتے ہیں. آمین. نصرت پٹھان صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. آج کا دن میں سمجھتی ہوں کہ صرف ایران کے لیے تکلیف اور دکھ اور صدمے کا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں کلمہ گو رہتے ہیں، جہاں مظلوم رہتے ہیں، ان سب کے احساسات بھی وہی ہیں جو آج ایران کی کوئی خاتون، ایران کا کوئی بچہ یا ایران کا کوئی نوجوان محسوس کر رہا ہوگا. رسانی صاحب بڑے پڑھے لکھے اور جی ہاں اور بڑے پڑھے لکھے، اور سب سے ان کی خدمت جو تھی وہ یہ تھی کہ حرم امام علی رضا کے خادم اعلیٰ تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ مولا رضا کے حرم کے پاس ڈیوٹی دی، اور انہی کی پیدائش، ان کے ظہور کی رات، مولا امام علی رضا کے ظہور کی رات ان کی شہادت ہوئی ہے. اور مولا یقیناً اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا بڑی تنگ دستی کا شکار ہو رہی ہے. یہاں پر اعلیٰ ظرف انسانوں کی کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح مسلسل ان کچھ مہینوں میں ایران کی اعلیٰ قیادت کو، فوجی قیادت کو، ان کی لیڈرشپ کو مختلف انداز میں ٹارگٹ بنایا گیا، وہ شہید ہو گئے، کوئی دمشق میں، کوئی کہاں، کوئی عراق میں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کڑی بھی انہی کے ساتھ جا کے ملتی ہے. اگر ہم 4 اپریل نہیں بھولے، اگر ہم 27 دسمبر نہیں بھولے، تو یقیناً یہ تاریخ بھی ہم نہیں بھول سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک وہی کڑی ہے ان شہیدوں کی جن کی زندگی مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے، محمد وآل محمد کے پیغام کو پہنچانے کے لیے صرف ہوئی. میں اس ایوان کی طرف سے اپنے شیعہ قوم کی طرف سے ایران کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے دکھ میں ہم برابر شریک ہیں. اللہ کرے ہر آنے والی قیادت، کیونکہ ایران میں ایسا نہیں ہے کہ ایک قیادت جو عظیم ہے وہ شہید ہو جاتی ہے تو کوئی دوسری قیادت کوئی ہلکی آ جائے. وہ دوسری آنے والی قیادت اس قیادت سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور ہمیں امید ہے آیت اللہ خامنائی میں کہ آنے والی جو قیادت ہوگی وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ ہوگی، اور فلسطینیوں کے حق کے لیے وہ بھی اسی طرح جدوجہد کرتی رہے گی جیسے ابراہیم صاحب نے کی. بہت شکریہ آپ کا. سائمہ آغا صاحبہ. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں جگاتے ہیں. آمین. نصرت پٹھان صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. آج کا دن میں سمجھتی ہوں کہ صرف ایران کے لیے تکلیف اور دکھ اور صدمے کا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں کلمہ گو رہتے ہیں، جہاں مظلوم رہتے ہیں، ان سب کے احساسات بھی وہی ہیں جو آج ایران کی کوئی خاتون، ایران کا کوئی بچہ یا ایران کا کوئی نوجوان محسوس کر رہا ہوگا. رسانی صاحب بڑے پڑھے لکھے اور جی ہاں اور بڑے پڑھے لکھے، اور سب سے ان کی خدمت جو تھی وہ یہ تھی کہ حرم امام علی رضا کے خادم اعلیٰ تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ مولا رضا کے حرم کے پاس ڈیوٹی دی، اور انہی کی پیدائش، ان کے ظہور کی رات، مولا امام علی رضا کے ظہور کی رات ان کی شہادت ہوئی ہے. اور مولا یقیناً اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا بڑی تنگ دستی کا شکار ہو رہی ہے. یہاں پر اعلیٰ ظرف انسانوں کی کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح مسلسل ان کچھ مہینوں میں
ایران کی اعلیٰ قیادت کو، فوجی قیادت کو، ان کی لیڈرشپ کو مختلف انداز میں ٹارگٹ بنایا گیا. وہ شہید ہو گئے، کوئی دمشق میں، کوئی کہاں، کوئی عراق میں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کڑی بھی انہی کے ساتھ جا کے ملتی ہے. اگر ہم 4 اپریل نہیں بھولے، اگر ہم 27 دسمبر نہیں بھولے، تو یقیناً یہ تاریخ بھی ہم نہیں بھول سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک وہی کڑی ہے ان شہیدوں کی جن کی زندگی مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے، محمد و آل محمد کے پیغام کو پہنچانے کے لیے صرف ہوئی. میں اس ایوان کی طرف سے اپنے شیعہ قوم کی طرف سے ایران کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دکھ میں ہم برابر شریک ہیں. اللہ کرے ہر آنے والی قیادت، کیونکہ ایران میں ایسا نہیں ہے کہ ایک قیادت جو عظیم ہے وہ شہید ہو جاتی ہے تو کوئی دوسری قیادت کوئی ہلکی آ جائے. وہ دوسری آنے والی قیادت اس قیادت سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور ہمیں امید ہے آیت اللہ خامنائی میں کہ آنے والی جو قیادت ہوگی وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ ہوگی، اور فلسطینیوں کے حق کے لیے وہ بھی اسی طرح جدوجہد کرتی رہے گی جیسے ابراہیم صاحب نے کی. بہت شکریہ آپ کا. سائمہ آغا صاحبہ.